بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم ماحول کا مطالعہ حصہ دوم میں باب نمبر 5 انسان کی پیش رفت، اس باب میں صفحہ نمبر 24 پر کیا آپ جانتے ہیں اس پورشن کو پڑھیں گے اور اس کی اہم معلومات کی طرف غور فرمائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں پتھر کے زمانے کے انسانی ہڈیوں کے جو باقیات دستیاب ہوئے ہیں، اس کی روشنی ہی میں انسان کے ارتقاء کی تاریخ ترتیب دی گئی ہے۔ مردہ جانوروں کے جسم ٹوٹ پھوٹ کر ان کی ہڈیاں بکھر جاتی ہے، آہستہ آہستہ وہ مٹی میں دفن ہو جاتی ہے۔ برسہ برس مٹی میں دبے رہنے کی وجہ سے ہڈیوں کے مسامات اور چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں معدنی مادے جمع ہو جاتے ہیں، ہڈیوں کی مکمل ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بھی جمع شدہ معدنی مادے ان ہڈیوں کی شکل اختیار کر کے باقی رہ جاتی ہے۔ ہڈیوں کی شکلوں والے ایسے پتھروں کو جانوروں کے پتھر کے زمانے کے باقیات کہا جاتا ہے۔ افریقہ، ایشیا اور یورپ کے مختلف ملکوں میں اس قسم کے پتھر کے زمانے کے جانوروں کے باقیات دستیاب ہوئے ہیں۔ پتھر کے زمانے کے ان باقیات کی بنیاد پر انسان کے ارتقاء کی تاریخ کو مرتب کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے مطلوب تمام ضروری کڑیاں ابھی تک نہیں ملی ہے۔ ان دستیاب شدہ باقیات کی بنیاد پر اندازہ کیا گیا ہے کہ ایک موروثی نسل سے اگلی نسل تک ایک مستقیم خطی ترتیب سے انسان کا ارتقاء نہیں ہوا ہے۔ کسی موروثی گروہ کا ارتقاء ہوتے وقت ممکن ہے کہ اس کی متعدد شاخیں وجود میں آئی ہو اور ان میں سے بعض ناپید یعنی ختم ہو گئی۔ موجودہ حالات میں یہ کہنا مشکل ہے کہ ارتقائی ترتیب میں ان گروہوں کی مختلف شاخیں ایک دوسرے سے ٹھیک کس طرح مربوط یعنی جڑی تھی، لیکن انسانی تہذیب کی ترقی کے مراحل کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے بعض اقسام کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے ہتھیاروں اور ان کی دیگر چیزوں کی بنیاد پر انسانی تہذیب کی تاریخ کو مرتب کرنا ممکن ہے۔ اس لیے ہنرمند انسان، سیدھی پشت والا انسان، طاقتور انسان، عقل مند انسان، ان 4 گروہوں کے بارے میں ہم نے اس سبق میں غور کیا ہے۔ انسانی جسم کی ساخت کی خصوصیات۔ پشت رکھنے والے گروہوں میں دوسرے جانوروں کی بنسبت انسان کے جسم کی ساخت بعض معاملات میں مختلف ہے۔ ان خصوصیات کی بنا پر وہ پشت رکھنے والے دیگر جانوروں سے جدا قرار پاتا ہے۔ ان میں سے بعض خصوصیات حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، انسان کے لیے سیدھا کھڑا ہونا ممکن ہوا، اس لیے وہ 2 پیروں پر چلنے لگا۔ دوسرے پشتی یعنی فکری جانور سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے، اس لیے وہ 4 پیروں سے چلتے ہیں۔ نمبر 2، انسان سیدھا کھڑا ہو کر 2 پیروں سے چلتا ہے، اس لیے بنیادی 4 پیروں میں سے اگلے 2 پیروں کو ہاتھوں کے طور پر استعمال کرنے لگ گیا۔
نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کے ہاتھوں کے پنجوں کی ساخت دیگر جانوروں کے اگلے پیروں کے مقابلے میں مختلف ہو گئی۔ نمبر 3، انسان اپنے ہاتھوں کا انگوٹھا دیگر 4 انگلیوں کے آگے لا کر چاروں انگلیوں کے سامنے کی جانب سے اندر اور باہر گھما سکتا ہے۔ اس بنا پر وہ چیزوں کو مختلف طریقوں سے مضبوطی اور لچکدار طور پر پکڑ سکتا ہے۔ ان خصوصیات کی وجہ سے وہ دستی مہارت کے ایسے کام کر سکتا ہے جو دوسرے جانور نہیں کر سکتے۔ وہ چیزوں کو ڈھال سکتا ہے، اس لیے اسے چیزیں، ہتھیار اور اوزار بنانے والا جانور کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، انسان کی ذہنی صلاحیت دوسرے جانوروں سے بڑی ہوئی ہے۔ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں زیادہ غور و فکر کر سکتا ہے۔ نمبر 5، انسانی چہرے کے عضلات کی بناوٹ ایسی ہے کہ وہ اپنے چہرے سے اپنے دلی جذبات کو ظاہر کر سکتا ہے۔ نمبر 6، انسان کے حصے میں ایک اور نعمت آئی ہے۔ مختلف آوازوں کو ادا کرنے کے لیے کارآمد صوتی نظام، منہ کے اندر عضلات کی مخصوص بناوٹ اور لچکدار زبان۔ لیکن انسانوں میں صوتی نظام کے ترقی پانے اور بولنے کی صلاحیت پیدا ہونے کے لیے ہزاروں سال کا زمانہ لگا۔ پیارے بچوں، اگلی ویڈیو میں ہم اس باب کے اوپر ایک مختصر سا ٹیسٹ لیں گے، اس لیے آپ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہیے۔ تو اگلے ویڈیو کا انتظار کیجیے، ہم ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔